السلام علیکم, دس از رافع آصف, ویلکم ٹو آفیشیل سعدیہ افضال. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے UNGA میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے بارے میں, جس میں فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے اپنی اسپیچ کے دوران پیلسٹائن کو ایک اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اچھا, فرینچ پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر کے دوران پیلسٹائن کو تسلیم کیا. کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے مگر درست آئے؟ دیکھیں, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر سفارتی محاذ پہ آپ دیکھیں تو اس کی امپورٹنس, اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. وہ فرانس جو کہ ہمیشہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بھی قرارداد ہوتی تھی تو اس کو ویٹو کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا تھا سلامتی کونسل کے اندر, وہ تسلیم کر رہا ہے. برطانیہ دوسرا ملک ہوتا تھا جو ویٹو کر دیتا تھا. اسرائیل کو ہمیشہ یہ لوگ فیور کیا کرتے تھے. برطانیہ بھی تسلیم کر چکا ہے پہلے فلسطین کو بطور ریاست. کینیڈا تسلیم کر چکا ہے. آسٹریلیا تسلیم کر چکا ہے. اور اب فرانس میں بہت عرصے سے یہ چل رہا تھا. اگر آپ دیکھیں, جس طرح آپ نے فرینچ پریزیڈنٹ کا ذکر کیا, ان کی آن سو مینی اوکیزنز اسٹیٹمنٹس ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کو کنسیڈر کریں گے, دیکھیں گے, بطور ریاست تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا. اور پھر فائنل ان کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ ہم جب یہ یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس ہوگا تو وہاں پہ اعلان کریں گے. تو فارمل اناؤنسمنٹ اب ہو گئی ہے. یہ آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل اسٹانس جو ہے وہ فرانس کی گورنمنٹ کا آ چکا ہے. اب دیکھیں ہوا کیا ہے. اب یہ جو یورپ کے بڑے بڑے ممالک ہیں, وہ ممالک جو کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, وہ اب فلسطین کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر رہے ہیں, جو اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ شاید, اور اللہ کرے کہ میری بات صحیح ہو اور اس پہ آگے ہمیں پروگریس بھی نظر آئے, کہ اب لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ جاگنا شروع ہوا ہے. اور اس کی ایک بہت بنیادی وجہ جو ہے وہ ان کے اپنے عوام کی طرف سے جو آواز اٹھ رہی ہے. آپ کو آج سے پہلے یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی, لیکن اب آپ کو نظر آتا ہے کہ عوام خود اپنی حکومتوں پہ دباؤ بڑھا رہی ہے. اب اسرائیل کا عملی طور پہ یہ لوگ کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہیں بگاڑ سکتے ہیں, وہ ایک بات کی کہانی ہے, اس پہ بھی ہم جا کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ بھی کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے سفارتی محاذ کے اوپر اسرائیل پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے. اب اسرائیل کے ساتھ کس قسم کا رویہ ہوتا ہے آنے والے دنوں میں ان ریاستوں کا, ان ممالک کا, اور فلسطین کے حق میں, فلسطینیوں کے حق میں یہ لوگ عملی طور پہ کیا ثبوت دے سکتے ہیں, کس قسم کی ان کے لیے امداد ہو سکتی ہے, کس قسم کا ان کے لیے جو ایک ایشو بنا ہوا ہے, جو تنازع ہے, اس کا ونس اینڈ فار آل ہے, اس کا پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ کیسے نکل سکتا ہے, یا یہ ممالک اس ضمن میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ برطانیہ, امریکہ اور فرانس, تین ایسی طاقتیں ہوتی تھی جو کہ اسرائیل کے حق میں ویٹو کیا کرتی تھی. لیکن اب ایسی کیا وجہ کیا ایسی بن گئی ہے کہ فرانس اور برطانیہ اسرائیل سے ڈسٹینس کر رہے ہیں, اب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو سلامتی کونسل, سیکورٹی کونسل ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اس کے جو 5 پرماننٹ ممبر ممالک ہیں, اس میں آپ دیکھیں فرانس ہے, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, چائنا ہے اور روس ہے. سو جب بھی فلسطین کے حق میں کوئی قرارداد ہوتی تھی تو 2 ممالک تو چلیں آپ کو ان کی فیور میں نظر آتے تھے, ایک چائنا ہوتا تھا اور ایک رشیا ہوتا تھا. اسرائیل کے خلاف اگر کوئی قرارداد ہوتی تھی, لیکن یہ 3 ممالک ہمیشہ ویٹو کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے ظاہر ایک سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبر جو ہیں وہ کسی قرارداد کو پاس ہی نہیں ہونے دے رہے. اب ویٹو کرنا کیا ہے کہ ایک ووٹ ہے آپ کے پاس, اب 5 میں سے ایک ممبر بھی اگر اس کے خلاف ووٹ کر دیتا ہے تو قرارداد پاس نہیں ہوتی. سو دس از بیسکلی ہیونگ ویٹو پاور. اب ایک ملک رہ گیا جس کے پاس وہ ویٹو پاور ہے اور وہ کرتا بھی ہے. ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ امریکہ ہے. برطانیہ بھی اس طرف آ گیا, فرانس بھی اس طرف آ گیا. اب آنے والے دنوں میں وہ ویٹو کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, فلسطین کو بطور ریاست آپ نے تسلیم کیا ہے, لیکن کیا فلسطین کے حق میں جو قراردادیں پاس ویٹو کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل. لیکن دیکھیں اس میں اگین اگر یہ ساتھ دیتے بھی ہیں تو بھی امریکہ تو فی الحال ساتھ ہی ہے نا. یہ 4 ممالک فرض کریں کہ حمایت میں, فلسطین کی حمایت میں کوئی ووٹ دیتے ہیں تو امریکہ کے ویٹو کر دے گا. پھر 5واں ملک نے خلاف ووٹ کر دیا تو مطلب وہ معاملہ وہیں کا وہیں دب گیا, وہ پھر پاس نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں, آہستہ آہستہ پوری دنیا کا کانشینس جاگ رہا ہے, جو کہ بہت دیر سے جاگا ہے, لیکن چلو جاگا تو ہے. آپ کو سوشل میڈیا پہ جو امیجز, جو ویڈیوز بنتے نظر آتے ہیں وہ آج سے پہلے نہیں ملتے تھے. فلسطین کے اندر
جو نہ صرف یہ گولے مار کے بمباری کر کے ظلم ہو رہا ہے, دوسرا ظلم جو ہے نا وہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ خوراک کی کمی, وہ روک دی جاتی ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز کیا, وہاں پہ جو یہ ایڈ کو لے کے جانے والے ورکرز ہیں, این جی اوز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. لوگوں کے سامنے, کیمرے کے سامنے گولیاں ماری جا رہی ہیں صحافیوں کو. تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اور دیکھیں ان ممالک کے کانشنس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ تو خود کو ہیومن رائٹس کا بہت بڑا چیمپئن کہتے ہیں, یہاں پہ آ کے ہیومن رائٹس آپ کے کدھر جاتے ہیں؟ وہ لوگ جو اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں, جانوروں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں, لیکن فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. سو اب ظاہر ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ پھر ہم ہیومن رائٹس کی یا دیگر ممالک میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ خاموش رہے. ہماری جو اپنی عوام ہے ہم اس کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ہم نے آگے الیکشنز میں کیا جواب دینا ہے؟ دیکھیں اچھا یہ الیکشنز والی بات یہ بہت ہی اہم چیز ہے. جہاں بھی جس ملک میں, جیسے یہ فرانس میں اب آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک اور وزیر اعظم چلا گیا ہے, فرینچ پریزیڈنٹ کی ایمانوئل میکرون کی پوزیشن بھی کوئی اچھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ امپیچ کرنے کی کوشش کریں. اب جو ملک الیکشن میں جائے گا یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. جہاں بھی عوام جو فلسطین کی حمایت والے کینڈیڈیٹس ہیں, جو فلسطین کی حمایت کرتے ہیں, جو اسرائیل کے خلاف جاتے ہیں, کیا ان کو ووٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب ٹیسٹ کیس, جو ریئل ٹیسٹ کیس ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ممالک میں اگلی حکومت میں یا پاور میں کون آتا ہے. اگر آپ کو وہ ایکسٹریمسٹ سوچ کے فار رائٹ لوگ نظر آئے, اچھا اس میں بھی اب دو طرح کے لوگ ہیں. ایک جو ہیں وہ بالکل ہی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اگر وہ سیاہ کو سفید کہے تو ویسا ہی ہے. اچھا, اور وہ اگر آتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ممالک کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. پھر آنے والے دنوں میں پالیسیز بھی اسی طریقے سے بنیں گی. اور اگر آپ کو وہ لوگ پاور میں نظر آتے ہیں جو کہ فلسطین کے حق میں ہیں, جو فلسطینیوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں, جو کہ اسرائیل کو ایک اگریسر کنٹری کے طور پہ مانتے ہیں, جانتے ہیں, وہ پاور میں نظر آئیں گے تو آپ کو پھر آنے والے کچھ سالوں کے لیے پالیسیز بھی ویسی ہی ملیں گی. سو آئی تھنک ایک آفیشیل لیول پہ بہت اچھا فیصلہ فرانس نے بھی کیا ہے, برطانیہ نے بھی کیا ہے, باقی ممالک نے بھی کیا ہے, لیکن کچھ دیر ہو گئی. جو وہاں پہ شہادتیں ہو گئیں ہزاروں کے حساب سے, اب تو لاکھوں سے بھی اوپر نمبر جا رہا ہے. اگر آپ آج تو نہیں ہوا نا یہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد تو شہادتیں شروع نہیں ہوئی فلسطینیوں کی, یہ تو کب سے چل رہا ہے ان پہ یہ ظلم جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. پہلے کرنا چاہیے تھا بالکل. سو اس لیے ٹو لٹل ٹو لیٹ بٹ اگین اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. 2 دن پہلے کینیڈا اور آسٹریلیا نے پیلسٹائن کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کے بعد برٹن نے کیا, اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں فرانس نے بھی کر لیا. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو یورپین کنٹریز کی پالیسیز میں شفٹ آ رہے ہیں یہ گریٹر اسرائیل پلان کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے یا اسرائیل کی جارحیت میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایز اے سیڈ ارلیئر کہ اب ان ممالک میں انف از انف کی آوازیں تو اٹھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسرائیل کا ہاتھ فی الحال وہ نہیں روک سکتے. وہ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ ان تمام ممالک کے جو انہوں نے فلسطین کو بطور ریاست بھی تسلیم کیا ہے ان کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, تجارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. میں بار بار کہتی ہوں, چاہے آپ مجھ سے سوال کریں یا کوئی اور مجھ سے سوال کرے, جب بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں بیکاز دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, میں ہمیشہ کہتی ہوں چاہے وہ یورپی کنٹریز ہوں یا پھر ہمارے وہ عرب اسلامک کنٹریز ہوں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں, جب تک وہ اپنے سفارتی تعلقات یا معاشی تعلقات, تجارتی تعلقات منقطع نہیں کرتے اسرائیل کے ساتھ, تب تک آپ اسرائیل کو کسی دباؤ میں نہیں لا رہے. کیونکہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, زبانی کہنے سے. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر دیا, وہ نیتنیاہو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی ہم نے سمٹ کر دیا, عرب اسلامک سمٹ ہو گئی ہے, تمام اسلامی ممالک نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا, غلط کیا, فلسطین پہ جو کر رہا ہے غلط کیا ہے. پھر نیتنیاہو اٹھتا ہے کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کیا کرتا ہے, الٹا یمن پہ حملہ کر دیتا ہے. تو وہ آپ سمٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فلسطین پہ بمباری کر رہا ہوتا ہے. سو ان چیزوں سے ہاتھ نہیں رکتے. ٹھیک ہے, پریکٹیکل اقدام کیا ہوتا ہے, آپ کر کے دکھائیں, آپ پھر اس کو وہاں نقصان پہنچائیں جہاں اس کو تکلیف ہو. اور اس کو تکلیف ہوگی اس وقت جب آپ اس سے کوئی ڈیفینس کوآپریشن بند کر دیں گے, تجارتی کوآپریشن بند کر دیں گے, آپ سفارتی کوآپریشن بند کر دیں گے, آپ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جب اسرائیل کو لگے گا ہاں کہ اب وہ دیوار کے ساتھ لگ رہا ہے, اب دنیا میں اس کی اسپیس جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تب اس پہ دباؤ بڑھے گا.
جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اسرائیل کو غیر قانونی ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور یہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو پھر یہ سارے اقدام جو ہمارے ممالک لے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں سفارتی اعتبار سے تو ہے نا, ڈپلومسی کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے, ڈپلومسی سے ہی آہستہ آہستہ چیزیں حل کی طرف جاتی ہیں. اب یہ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ ہے جو کنٹریز لے رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان ممالک میں سوچ کی تبدیلی آئی ہے نا. ٹھیک ہے, ابھی تو سوچ تبدیل ہوئی ہے کہ کل جو لوگ فلسطین کو مانتے ہی نہیں تھے آج وہ فلسطین کو مان تو رہے ہیں. اب پہلا قطرہ ضرور ہے, یہ سمندر ہے, دریا ہے, پہلا قطرہ ہے, اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے. اب سوچ کی تبدیلی کے ساتھ پھر ایکشنز میں بھی تبدیلی آتی ہے. گریجول پروسیس ہے, اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن اس میں وقت لگے گا. ڈپلومسی سے ہی حل نکلتے ہیں, جنگوں سے حل نہیں نکلتے. دو فریق جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف, آپ ہمارے جو کلچر کا بھی حصہ ہے, خاص طور سے خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں دیکھ لیں, آپ کو جرگا سسٹم ملتا ہے. دو پارٹیاں, پنچایت, ٹھیک ہے, پنجاب میں اس کو پنچایت کا نام دیا جاتا ہے, دوسری طرف جرگا ہوتا ہے. دو پارٹیاں ہیں, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آپس میں, وہ جو بڑے ہیں نا وہ بیٹھ کے فیصلہ کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دو ممالک ہیں, لڑ رہے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اینڈ پہ پھر بھی آنا آپ کو ٹیبل پہ پڑتا ہے, مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. سو اس وقت یہ جو بار بار سٹانس لیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین کا اور اسرائیل کا یہ جو تنازع ہے, اس کا اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق حل نکلے, اور وہ کیا ہے, وہ دو ریاستی فارمولا ہے, ٹو اسٹیٹ سولوشن, اس کی طرف لے کر جانا ہے معاملے کو. اس کے لیے سفارتی کوششیں ہی چلیں گی. آخر میں ہونا وہی ہے کہ جو سفارتی حل نکلے گا, لیکن سفارتی حل نکالنے کے لیے بھی نا آپ کو جو اگریسر پارٹی ہے نا, جو جارحیت کر رہی ہوتی ہے, جو مار رہی ہے آپ کو, اس کو دباؤ میں لانا ہے پہلے. ٹھیک ہے, اس کا ہاتھ روکنے کے لیے نا پھر یہی طریقے ہیں جو ڈپلومیٹک لینگویج میں آپ جن کو سمجھتے ہیں, جن پہ بات ہوتی ہے اور جہاں سے بات آگے بڑھتی ہے. تو اس کو میں ایز اے فرسٹ اسٹیپ ضرور سمجھتی ہوں, لیکن اٹ سیلف یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ویسٹرن لیڈرز ہیں ان کی طرح فرینچ پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف اس معاملے کو لے کے آنا چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن تو ڈٹے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے صفحہ ہستی سے فلسطین کو مٹا دینا ہے. تو کیا ان کے اس رویے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کوئی مطلب لیکن نیتن یاہو کے رویے میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ تو ایک جنگی جنون میں پاگل آدمی ہے. ٹھیک ہے, اس کے تو اپنے لوگ آپ دیکھ لیں, اس کی جو وار کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس قسم کے بیانات دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کا پلان ہے, اگین وہی ہے نا کہ ایک پلان وہ ہے جو انسان کرتا ہے اور ایک پلان وہ ہے جو اوپر والی ذات کرتی ہے. سو اس وقت جو اس کے پلان کو آپ دیکھیں گے تو وہ تو کہے گا فلسطینیوں کو, مسلمانوں کو ختم کر دو, اس کو تو مسلمانوں سے نفرت ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب کوئی مڈل ایسٹ میں خطہ نہ بچے جہاں پہ ہم نہ پھیلیں. وہ تو گریٹر اسرائیل کیا ہے, وہ پھیلا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو چوزن ونس ہیں اور ہمارے لیے یہ سب کچھ بنا ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ لیٹ ہو گئے ہیں, اسلامک ممالک بھی بہت دیر سے جاگے ہیں. اب جو ریلائنس ان کے اسرائیل کے اتحادی پہ تھی, امریکہ پہ, اب ان کو احساس ہوا ہے کہ نہیں, اب ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے. اگین ایز آئی سیڈ کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ, بٹ نیتن یاہو کا ہاتھ اگر رکے گا تو وہ آہستہ آہستہ انہی ایفرٹس کے ساتھ رکے گا. اب گریٹر اسرائیل پلان جو ہے اس کے اپنے لوگ جو گریٹر اسرائیل پلان کے حمایتی ہیں, جو نیوٹرل تجزیہ کار, آپ اگر ان کو سنیں سوشل میڈیا پہ آج, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے نا ہمارے گریٹر اسرائیل پلان کو دھچکا دیا ہے, اس نے نقصان پہنچایا ہے. قطر پہ حملہ کر دیا, ٹھیک ہے, قطر پیچھے ہٹ گیا. تو ان کے دماغوں میں یہ تھا, ان کی سوچ کیا تھی کہ سعودی عرب آخری وہ ملک تھا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات, اکنامک ریلیشنز بہت بہترین کر لیتا ہے, وہ ہمارے ٹرمز پہ آ جاتا ہے, تو پھر ہم نے گریٹر اسرائیل بنا لیا. اچھا, اب کیا ہوا, اب سعودی عرب بھی پیچھے ہٹ گیا. سعودی عرب نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا, پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا. پاکستان واحد اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. پاکستان واحد ملک ہے جو اسرائیل کو نہیں مانتا. پاکستان واحد ملک ہے جو اسرائیل کو ناجائز ریاست کا نام دیتا ہے, اور پاکستان نے کہا کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. سو جتنے بھی اسلامک ملک ہیں اس میں پاکستان کے پاس بھلے اس کی اکانومی اسٹرانگ نہ ہو, لیکن ایک چیز جو کہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس کا کام دیتی ہے, جس سے بہت لوگوں کی جان جاتی ہے اسرائیل میں, نیتن یاہو جیسے لوگ, وہ کیا ہے, پاکستان کا نیوکلیئر طاقت ہونا.
وہ کیا ہے؟ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عسکری طاقت. اور یہی ایک پیغام تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان اکٹھے ہوئے ہیں. سو یہ جو دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے، اس سے بھی جو گریٹر اسرائیل پلان ہے نیتنیاہو کا، اس کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ اس میں دیگر جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ بھی شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. سو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کی طرف سے جو ہم پہ حملے کے خطرے ہیں، جو تھریٹس ہیں، اس نے مڈل ایسٹ کا کوئی ملک نہیں چھوڑا ہے، سوڈان، صومالیہ، یمن، سیریا، لیبنان، لیبیا، اور پھر ایران، اور پھر اب امریکہ کے ہی اپنے ہی اتحادی قطر پہ. تو پھر تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو پھر ہم پہ بھی حملہ کر سکتا ہے نا کل کو. اگین لیٹ ہو گئے نا. فلسطین پہ جب حملہ شروع کیا تھا سب کہتے تھے اچھا شاید جیسے ہماری باری نہیں آئے گی. لیکن عراق پہ حملہ ہوا تھا نا، اس وقت سب کہتے تھے اچھا ہم تو بچے میں نا. سیریا پہ حملہ ہوا، ہم تو بچے میں. لیبنان پہ ہوا، لیبیا پہ ہوا، ہم تو بچے میں. ٹھیک ہے، سوڈان پہ، صومالیہ پہ، او جی افریقہ میں ہوا ہے، ہم تو بچے میں. اب خود کی باری آ رہی نا، تو اب سب اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا چلیں، اپنے گھر پہ آنے سے ہی اگر کوئی انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے تو اٹس ناٹ بیڈ، اچھی بات ہے. لیکن اب وقت ہے کہ واقعی تمام ممالک جو ہیں اتحاد دکھائیں، ایک یونٹی کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے. پاکستان سعودی عربیہ کے ڈیفینس ایگریمنٹ کی بات آپ نے کی، اس ایگریمنٹ کے بعد مشرق وسطیٰ میں آپ پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ پاکستان کا کردار ڈیفینیٹلی اب جیسے میں نے کہا کہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اب مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یو ایس کی بیسز نہ ہوں. آپ تمام گلف کنٹریز کو دیکھ لیں، ان کی ریلائنس جو ہے ڈیفینس پہ، ٹیکنالوجی کے لیے، وہ ہمیشہ سے امریکہ پہ رہی ہے. کچھ کی اسرائیل پہ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی وہ ٹیکنالوجی حاصل کرتے رہے ہیں. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اور اگر دیگر عرب اسلامک کنٹریز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ کو پاکستان کا فٹ پرنٹ وہاں پہ نظر آئے گا، پاکستان کی پریزنس وہاں پہ نظر آئے گی. اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کی پریزنس آپ کو نظر آئے گی. اگین کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دفاعی ضروریات جو ہے وہ چائنا سے پوری کرتا ہے. اور پاکستان اگر آپ دیکھیں تو بہت آسانی سے وہ جو اسپیس ہے، جو اس وقت اگر یو ایس سے ریلائنس کم ہوتی ہے، ویسٹرن پاور سے ریلائنس کم ہوتی ہے، تو وہ پاکستان کے توسط سے بہت ایزیلی چائنا کو مل سکتی ہے. تو پاکستان کے لیے آئی تھنک اٹس آل گڈ سو فار. اور اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ اور مزید اپنا مقام بہتر کر سکے، نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ پوری دنیا میں، جو اب آہستہ آہستہ لوگ ریئلائز بھی کر رہے ہیں اور اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں. کیا آنے والے وقت میں آپ فلسطینی ریاست کے معاملے میں یورپین کنٹریز کو اور امریکہ کو مد مقابل دیکھتی ہیں؟ مد مقابل تو میں نہیں کہوں گی، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بغاوت ہوگی. لیکن ہاں ایک دباؤ کا طریقہ ضرور ہے. اگر تمام یورپ اکٹھا ہو جاتا ہے، اب دیکھیں یورپ بھی اکٹھا کیسے وقت میں ہو رہا ہے؟ ایسے وقت میں جب ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی ٹیرف پالیسی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا جو انہوں نے بیانات دیے، جو انہوں نے اپنی یورپی اتحادیوں کو ناراض کیا. مثال کے طور پہ کینیڈا، ان کا اتحادی، سب سے بڑا اتحادی اور پڑوسی ملک، وہ کہہ دیا جناب کینیڈا کو ہم 51st اسٹیٹ بنا دیں گے یو ایس اے کی. وہ کینیڈا ناراض ہو گیا. پھر کہا کہ جناب وہ گرین لینڈ ہم لے لیں گے، پاناما ہم لے لیں گے. تو اس قسم کے بیانات تو وہ دیتے آ رہے ہیں نا. تو اپنی اتحادیوں کو ناراض کرنے کی اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں. اب ایک ایسے وقت میں یورپ اس معاملے پہ بھی امریکہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جب یورپ کو اپنی ڈیفینس ضروریات کے لیے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یو ایس اے سے دور ہونا ہے. تو اپنے اتحادیوں کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دور کیا. یوکرین کے معاملے میں، روس کے معاملے میں ان کی پالیسی ڈفرینٹ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یوکرین کو سپورٹ کریں، امریکہ نے کہا نہیں کرنا. تو یہ معاملہ بھی، فلسطین والا معاملہ بھی آپ کو ایک ایسے ٹائم پہ نظر آتا ہے جب یورپ آلریڈی امریکہ سے دور جا رہا ہے اور وہ بھی خود انحصاری کی طرف جانا چاہتے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا مد مقابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس سے امریکہ پہ دباؤ بڑھنا شروع ہوگا. ایز آئی سیڈ کہ امریکہ وہ واحد ممبر کنٹری آپ کو نظر آئے گا جو کہ فلسطین کے خلاف قراردادوں کو ویٹو کر رہا ہوگا. باقی ممالک اب شاید اس طریقے سے نہ کریں، لیکن امریکہ پہ ایک پریشر بلڈ ہوگا کہ جناب اب آپ کو اپنی پالیسی
کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب آپ اس کو ریوائز کریں. اب بہت ہو گیا, آپ نے اسرائیل کی پشت پناہی بہت کر لی, آپ نے اس کے سیاہ کو سفید بہت کہہ دیا. اب آپ کو ان پالیسی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. سو پریشر ضرور آئے گا امریکہ کے اوپر. ٹھیک, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ڈو گیو اس اے فیڈ بیک اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ون. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.